ارشاد فرماتے ہیں من قرأ هذه السورہ، سید الرسول سے روایت ہے، من قرأ هذه السورہ كان يوم القیامة مع خیر البریہ رفیقا وصاحبا وهو علی علیہ السلام۔ سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص سورہ البینہ کی تلاوت کرے قیامت والے دن وہ خیر البریہ گروہ کے ساتھ محشور ہوگا، یعنی ان کا یہ دوست ہوگا، جو خیر البریہ ہے ان کا دوست ہوگا، ان کی مصاحبت میں ہوگا، یعنی ان کی ہمنشینی میں ہوگا۔ اور پھر آپ خود فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، جن کی ہمنشینی میں ہوگا، جن کی دوستی میں، جن کی رفاقت میں ہوگا۔ تو یعنی سید الرسول فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے میدان قیامت میں علی حیدر کرار کی ہمنشینی ہو، علی مولا کی دوستی نصیب ہو، ان کی سایہ ولایت میں اس کا حساب و کتاب اور یہ جنت میں جائے، تو آپ فرماتے ہیں وہ اس سورت کی تلاوت کیا کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس سورت کے پڑھنے کی لوگوں میں یعنی اگر اہمیت اور عظمت اجاگر ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس صورت میں کون کون سی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، خیرات رکھی ہے، اچھائیاں اور خوبیاں رکھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے گھروں کو اور اپنے بچوں اور مال ان چیزوں کو چھوڑ کر سورہ البینہ کو سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سورہ البینہ یعنی قرآن کریم کی مختصر 8 آیات۔ تو لہٰذا کوشش کرنا چاہیے مومن کو کہ قرآن اگر نہیں آتا ہے تو قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ بعض بزرگ حضرات ہوتے ہیں سفید ریش، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہمیں اگر دیکھیں اس موجودہ دور میں کسی نے بھی نہیں سیکھا تھا، جو ان پڑھ لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، ان سے یہ پوچھیں کیا آپ کو موبائل آنا آپ نے کسی سے سیکھا ہے؟ وہ بھی تو استعمال کرنا آ گیا، بٹنوں والا موبائل ہو کہ کال کیسے اٹینڈ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو سمارٹ موبائل ہے اس میں ویڈیو کال، اس میں واٹس ایپ، اس میں فیس بک، ان پڑھ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم اس موبائل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بھئی آپ اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں، آپ نے سیکھا، آپ کو آئے۔ یہ قرآن کریم جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، جس کے اندر خیر و برکات ہیں، اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو پھر ہم کئی گنا فوائد دنیاوی اور اخروی سے محروم ہو جائیں۔ جس طرح ایک شخص کو ایک موبائل، اسمارٹ موبائل استعمال کرنا نہیں آتا ہے، وہ اس دنیاوی فائدوں سے محروم ہے، لیکن جس کو قرآن نہیں آتا وہ دنیاوی فائدوں سے بھی محروم اور آخرت کے فائدوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یعنی وقت نکالنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ وقت نکالیں، سیکھیں۔ جیسے قرآن سے نجف اشرف میں جب ہم تھے تو چونکہ صدام کے زمانہ جو ہے وہ ابھی اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں پہ پابندی تھی، وہاں پر جاسوسی تھی، لوگوں کے لیے دین سیکھنا بہت مشکل تھا اس کے زمانے میں۔ جس زمانے میں ہم پہنچے تو وہاں پر بزرگ سفید ریش لوگ، مرد حضرات بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے تھے، دعائیں پڑھنا سیکھ رہے تھے، اور اسی طرح دین کی یعنی کلاسوں میں ہم شامل ہوتے تھے، جہاں پر دینی اسٹوڈنٹس بیٹھ کر پڑھتے تھے، وہاں پر وہ سفید ریچھ جو شوق اور رغبت رکھنے والے ہوتے تھے لوگ وہ آ کر بیٹھتے تھے۔ تو لہٰذا علم جو ہے وہ خیر ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ انسان کی ایج مقرر نہیں ہے کہ انسان کم سنی میں، بچپنے میں جو ہے وہ دین سیکھے اور قرآن سیکھے، بلکہ اگر دیر ہو گئی ہے عمدن سہون غلطی سے اللہ سے معافی بھی طلب کرے اور سیکھنے میں جلدی کرے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، امام کیا فرماتے؟ امام کی روایت فرماتے ہیں من قطبہا وعلقہا علیہ وقان فیہ یرقان زال عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو لکھے اور اس کو باندھے لٹکائے، یعنی گلے میں جس شخص کو یرقان، اس کے گلے میں اگر اس صورت کو لکھ کر پہنایا جائے اس کے گلے میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس سے یرقان کو زائل کر دے، دور کر دے۔ مختصر صورت ہے، 8 آیات، تو لہٰذا اس کی یعنی ایک اس قدر یعنی باعث برکت، بیماری سے بھی یہ عافیت اور صحت دلانے والی صورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے معصومین کی نگاہ میں اس صورت کی فضیلت۔ اس صورت کی پہلی آیت مجیدہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اسی آخری لفظ سے اس صورت کا نام بھی ہے سورہ البینہ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کفار ہیں کہتے تھے جب تک ان کے لیے واضح دلیل نہ آ جائے وہ اپنے دین سے دستبردار نہ ہوں۔ تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور اسی طرح سے جو مشرکین کفار یہ کہتے تھے جب تک ان کے لیے کوئی واضح دلیل نہ آ جائے وہ دین سے جس دین پر ہیں اس سے دستبردار نہیں ہوں۔ تو یہ اس آیہ مجیدہ میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کفار و مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ پہلے جب تک کوئی واضح دلیل یا پیغمبر نہیں آتا ہم اپنے سابقہ دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ معجزات بھی دیے، وہ بھی یہی چاہتے تھے جب تک واضح نشانیاں یعنی معجزات یا ہمارے لیے جو ہے مثلا پیغمبر نہ آ جائیں جو اللہ کی طرف سے اس کے دین کی نمائندگی کرنے والا ہو، ہم جو ہے اپنے سابقہ دین کو نہیں چھوڑیں۔ تو اللہ نے معجزات اور سید الرسل کو بھیجا اور ان کی تائید کے لیے آپ نے ان کو صاحب معجزہ بنایا۔ نبی کی تائید کے لیے معجزہ اللہ دکھاتا ہے۔ اب معجزات میں سے جو واضح ترین معجزہ جیسے شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو آج سائنسی دنیا ریسرچ پر پہنچی ہے کہ واقعاً چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس میں دراڑ۔ شق القمر کا معجزہ جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ کنکروں کا کلمہ پڑھنا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر سید الرسل درخت کی طرف اشارہ کرتے تھے تو درخت دوڑ کر آپ کی خدمت میں آتے تھے یا جھک کر سلام کرتے تھے، یہ معجزات موجود تھے۔ یہ اسی طرح کتنے ایسے واقعات موجود ہیں جس میں حیوانوں نے سید الرسل کی نبوت کی گواہی دی۔ تو ہر طرح سے معجزات جو سید الرسل کی تائید کہ یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، یہ نبی ہیں، تو اب واضح نشانیاں دیکھ چکے ہیں اور سید الرسل بھی آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ڈھیٹ ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین۔ اب ایک یہ بات کہ معجزات ہو، واضح دلیلیں۔ دوسری چیز، دوسرا معجزہ کون سا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس زمانے میں قرآن کو معجزہ بنا کر بھیجا، خود قرآن معجزہ بن کر ہے۔
کہ جس کی مثال دنیا والے نہ پیش کر سکے. یا پھر سید الرسل خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے دین کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور میرے اوپر جو ہے وہ کتاب خدا نازل ہوئی ہے. تو آپ اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور اپنا پاک کردار بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کفار، وہ مشرکین، وہ بازد ہیں. یعنی پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسلام ہم اس وقت تک اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے، اپنے دین کو نہ چھوڑیں گے جب تک ہمارے لیے کوئی واضح دلیلیں نہیں آ جائیں. لیکن جب واضح دلیلیں آ گئیں، جب معجزات ظاہر ہو گئے، لیکن وہی لوگ بازد ہیں، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا اپنی ضد پر یہ لوگ باقی ہیں. گویا کل کے جو کفار و مشرکین اور یہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے تھے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم مسلمان کلمہ کو اور ایمان والے ہمارے سامنے بھی واضح دلیلیں آ جائیں، ہمارے سامنے قرآن جیسی واضح دلیل ہے، ہم اس قرآن کے ہوتے ہوئے اور محمد وآل محمد کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے اور محمد وآل محمد کے علم کے وارث علماء کے ہوتے ہوئے ہم بھی اسی طرح بازد رہیں اپنے نظریات پر، اپنی باطل افکار پر. نہ ہم قرآن کی مانیں، نہ ہم محمد وآل محمد کی مانیں. یعنی اگر عالم دین کوئی بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یہ دیکھیں کیا وہ قرآن سے کر رہا ہے، کیا وہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا وہ قول اتھینٹک ہے جو نقل کیا جا رہا ہے. ہر بات تو نہیں ہے. کتنے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے باتیں گھڑ کے معصومین کی طرف نسبت دے دی جھوٹی. تو صرف کسی کتاب کا حوالہ نقل کر کے اپنی بات کو بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے مذہب کی جو اصول اور بنیاد ہے یا تو وہ قرآن سے یا معتبر روایات سے ثابت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی شخص ہے وہ ایسی روایت جس کا نہ معتبر ہو نہ ضعیف ہو، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو اور پتہ نہیں وہ روایت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، ایسی چیزوں کو لے کر آ جائیں. یا پھر جو قرآن کے مخالف یا پھر وہ قرآن کے خلاف ایسی چیزوں کو پیش کر کے وہ اپنے نظریات اور دین کی بنیاد پیش کرنے کی کوشش کریں. ہمارا جو مذہب ہے وہ اتنا پیارا ہے، یا وہ قرآن پر یا وہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر. تو ان کے آئینے میں ہمیں دیکھیں گے کہ یعنی مذہب حق کیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ. تو لہٰذا کل ان لوگوں کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا تھا. انہوں نے یعنی معجزات اور نشانیاں سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کیا. آج ہمارے سامنے بھی حق واضح ہو جائے اور ہم حق کو قبول نہ کریں. فرق کیا ہے پھر ہم میں اور ان میں؟ وہ دشمن ہو کے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کر رہے، اور ہم جو ہے مسلمان یا ایمان والے ہو کے دعوے دار ہو کے یا ایمان لانے کے بعد بھی ہم حقائق کو قبول نہ کریں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اہل بیت. بس رہنے دے بیٹا، کوئی بات بارہ دیگر باواز بلند صلوات. تو کل وہ لوگ کیوں نہیں حق کو قبول کر رہے تھے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ لوگ جو تھے مشرکین کفار، یہ لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے اگر ہم نے حق کو قبول کیا تو پھر ہماری جو قوم ہے وہ ان کے سامنے ہماری رسوائی ہو جائے گی، ہم ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہم ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں گے، ہمارے جو دنیاوی مفاد ہیں وہ پورے نہ ہوں گے. یعنی وہ کل کے مشرکین کفار، وہ یہود و نصارہ اپنی دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے حق کو قبول نہیں کر رہے تھے،
اور اگر آج ہماری بھی یہی حالت ہو، ہم کہیں کہ اگر میں نے حق کو قبول کیا، میں نے صحیح عقیدہ اور نظریہ کو قبول کیا، میں نے قرآن اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کو قبول کیا، تو پھر میرے تو رشتہ دار مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے تو خاندان والے مجھے معاف نہیں کریں گے، میری تو برادری والے مجھے معاف نہیں کریں گے۔ ہم حق کو چھوڑ رہے ہیں کس وجہ سے؟ اپنی عزت کی خاطر، اپنے چار لوگوں میں بیٹھنے کی خاطر۔ یہ دنیا والے کیا انہوں نے ہمیں بچوانا ہے؟ کیا ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں بچوانا ہے؟ ہمیں میدان قیامت میں ہمارے اعمال قرآن اور چہاردہ معصومین کی سیرت طیبہ کے مطابق جو ہماری زندگی ہوگی قیامت والے دن، وہی مومن کامیاب ہے۔ اس چیز نے بچانا ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری قوم کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص قرآن، نماز، روزہ، دین کی پابندی کرے، عام طور پہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو نماز، روزے، دین کی بات کرے کیا کہتے وہابی ہے یا مقصر ہے، ایسے کہ نہیں؟ یعنی یہ حالت ہو چکی ہے، یعنی جو قرآن پر عمل کرے، جو محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ وہابی ہے یا یہ مقصر ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے قرآن اور آل محمد کی تعلیمات پر۔ بھئی یہ نظام ہدایت تو اللہ نے بنایا ہے، کیا معصومین علیہ السلام بعمل نہ تھے؟ وہ تو مرکز عمل ہے، بلکہ عمل کے لیے دعوت بھی ان ہستیوں کے پاک کردار کی طرف دی گئی ہے، عمل کے لیے دعوت قرآن کی طرف دی گئی ہے۔ جب وارثان جنت اس قدر اللہ کی عبادت میں بلند رتبے کی جو ہے وہ پاک کردار کے نمونے پیش کر رہے ہیں، ہم لوگ کس چیز سے اپنے آپ کو بے نیاز کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے لوگ۔ کیا معصومین علیہ السلام اپنی اولاد کو بدعمل دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا آپ لوگ پسند کرتے ہیں آپ میں سے کوئی ایک کہ آپ کا بیٹا فاسق اور فاجر ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی پسند کرتے ہیں آپ کی اولاد زانی ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی پسند کرتے ہیں آپ کی اولاد چور ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی اولاد جواری ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد قاتل ہو، مجرم ہو، دنیا جہاں کی برائیاں اس کے اندر ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ آپ تو اس اپنے بیٹے کے لیے اس دوست کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جس کے اندر یہ برائیاں اور خامیاں ہیں۔ آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بد کردار آپ کے بیٹے کو ورگلائے اور اس کو گمراہ اور بے دین بنائے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بے دینی پسند نہیں کرتے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ائمہ اہل بیت اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے بے دینی، ان کے لیے شراب نوشی، ان کے لیے قتل و غارت، ان کے لیے جو ہے بے نمازی ہونا، ان کے لیے روزے خور ہونا، ان کے لیے گالم گلوچ دینا، اور گالم گلوچ بھی فقہا جو ائمہ ہدی علیہ السلام کے علم کے وارث ہوں، یا گالیاں دینا علماء کو جو آل محمد کے علم کے وارث ہوں، کیا اہل بیت لازم ہے؟ خود سوچیں، جب ہم یہ پسند نہیں کرتے ہماری اولاد بدکار ہو، ہماری اولاد بیکار ہو، ہماری اولاد مجرم ہو، تو پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ تو ایک باپ سے بڑھ کر اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک دشمن کی سازش تھی کہ تشیع میں یہ ایسی فکر پیش کی جائے کہ یہ ایک دوسرے کو یہ وہابی ہے، یہ مقصر ہے، یہ نصیری ہے۔ جب تک شریعت کے اور اصولوں کے مطابق ہم نہیں دیکھیں کہ ایک شخص حدود شریعت سے، اسلام سے، دین سے خارج ہو رہا ہے، ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے ہم کسی کو دین سے خارج کر دیں۔ آج ہر بندے کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، فلاں بندہ کافر ہے، فلاں بندہ مشرک ہے، فلاں بندہ نصیری ہے، فلاں بندہ مقصر ہے، فلاں بندہ وہابی ہے۔ دیکھیے قرآن اور محمد وآل محمد کی سیرت طیبہ میں جس کا کردار صحیح ہے وہی کامیاب۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جو بندہ روزہ ہی نہیں رکھتا، جو بندہ قرآن بھی نہیں پڑھتا،
اب کیا وہ معیار ہے کہ وہ کسی کو کہہ دے کہ یہ وہابی اور مقصر ہے؟ کیا وہ معیار ہے؟ جب قرآن کی نگاہ میں وہ قابل ملامت ہے، قرآن اس کو فاسق کہہ رہا ہے، بے نمازی کو قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، وہ کیسے ایک جرأت کر رہا ہے علی والے کو دین کی حد سے باہر نکال رہا ہے، ایک نمازی کو، حبدار علی کو؟ ہم لوگوں نے اپنے معیار بنا رکھے، جو میرے معیار پہ اترے وہ ولایت رکھنے والا ہے، جو میرے معیار پر نہ اترے وہ دین سے خارج ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ تو لہٰذا کل جو مشرکین اور کفار یہود جو کیا کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ جب تک ہمارے لیے واضح دلیلیں نہ آ جائیں ہم نہیں آئیں گے، ہم اپنے سابقہ دین کو نہیں چھوڑیں گے، کل وہ دعوے دار تھے، اور آج اگر ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اور اس کے سامنے تمام حقائق واضح ہو جائیں اور وہ بھی حق کو قبول نہ کرے، صرف اپنی ناک اونچا رکھنے کے لیے، اپنی خاندان میں، رشتہ داروں میں، کہ اگر میں نے حق کو قبول کیا، اگر میں نے حق کا ساتھ دیا تو پھر مجھے محلے والے، میرے رشتہ دار، میرے چاہنے والے کیا کہیں گے، میں ان کے ساتھ کیا منہ دکھاؤں گا؟ قرآن اسی نظریے کی تو مذمت کر رہا ہے۔ یہ نظریہ یہودیوں نے اختیار کیا تھا، یہ نظریہ مشرکین نے اختیار کیا تھا، یہ نظریہ عیسائیوں نے اختیار کیا تھا۔ آج ہو علی والا اور وہ ایسا نظریہ اختیار کرے۔ علی مولا تو نڈر تھے، وہ تو شجاع تھے، وہ تو ماشاءاللہ آپ کے خطبات دیکھیں تو آپ بیان میں شجاع نظر آتے ہیں، اور میدان میں دیکھیں تو آپ اس میں بھی تلوار چلانے میں بھی شجاع نظر آتے ہیں۔ علی والا بھی شجاع ہونا چاہیے، ہمت رکھے، اپنے اندر جرأت رکھے۔ اگر ہم اپنے اندر یا اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں غلط عقائد اور نظریات اور فقہی اعتبار سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہم نہیں بولیں گے، بتائیں کیا ان کو حضرت جبرائیل آ کر سمجھائیں گے؟ پھر کون آ کر ان کو سمجھائے؟ اگر ہم اور آپ نہیں سمجھائیں، امر بالمعروف نہیں کریں، نہیں منکر نہ کریں، پھر ان تک دین کون پہنچائے؟ دین اتنا مظلوم ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ دین کے قیام کے لیے، دین کی بقا کے لیے کربلا میں قیام کریں اور خروج کریں، پورے کنبے کو شہید کرا دیں، بس یہ امام کی ذمہ داری تھی۔ امام نے تو اپنے ہدف اور مقصد پر عمل کیا ہے جو امام کی ذمہ داری تھی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام کے مشن اور مقصد کو آگے پہنچائیں، ان کی تعلیمات کو عام کریں جس مقصد کی خاطر امام نے شہادت دی ہے، ورنہ کل میدان قیامت میں ہم حسین ابن علی کے مجرم ٹھہریں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیہ مجیدہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تیسری آیت مجیدہ فیہا کتب قیمہ۔ دوسری آیت کا ترجمہ، خدا کی طرف سے ایسا رسول کہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، یعنی وہ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ خدا کی طرف سے ایسا رسول آئے جو پاکیزہ صحیفوں کی، پاکیزہ کتابوں کی تلاوت کرے۔ فیہا کتب قیمہ، ان میں صحیح قابل قدر تحریریں ہوں، یعنی وہ ایسی کتابیں ہوں کہ جس میں صحیح تحریریں ہوں۔ تو یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول ہوں، صحیفے ہوں جو کیا ہوں؟ مطہر ہوں۔ اب دیکھیں رسول اللہ بھی آئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے۔ صحیفے بھی آئے، صحیفے اور کہا مطہر۔ صحیفے کیا ہوں؟ پاکیزہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جھوٹ اور فریب سے پاک ہوں، تحریفات سے پاک ہوں، اس کے اندر غلط بیانی نہ ہو۔ تو سید الرسل نے تو ایسا قرآن پڑھا، قرآن تو ایسا معجزہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو اب یہ وہ معجزہ تھا کہ جو رسول اللہ کو یعنی اللہ کے رسول کا انتظار کرتے کہ ایسا رسول ہے جو پاک کتابوں کی تلاوت کرے۔ لیکن جب سید الرسل قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے
یہ سردار مکہ جو منافقین یا بڑے لوگ تھے، یہ رات کو چھپ چھپ کے اندھیروں میں سید الرسل کی تلاوت کی آواز سنتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ تاریخ گواہ ہے، وہ سنتے تھے اور گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ کفار ہیں، کافر ہیں، یہ روتے تھے۔ اب دیکھیں ذرا، خود اندازہ کریں، اگر تلاوت قرآن کافر سنے تو اس کے دل پہ بھی اثر کرے، اثر کر رہی ہے تو وہ رو رہا ہے، وہ بھی کچھ اس سے سمجھ رہا ہے، یعنی قرآن کا یہ معجزہ تھا، وہ رو رہا ہے۔ جب کافر کو آیت قرآنی سنائی جائے وہ گریا کرے، تو اگر ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو، ان کے اندر کتنا اثر کرے گا یہ قرآن؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے مومنوں کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی ہے، یعنی ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان آیات کی تلاوت کے صدقے میں ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے قرآن، یعنی اگر علی والے، اگر مومن، اگر مسلمان، کلمہ پر قرآن پر ایمان رکھنے والے، اگر ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اللہ فرما رہے قرآن میں ان کا ایمان بلند ہو جائے گا۔ کیا ہم نے قرآن پڑھا؟ کیا ہم نے قرآن سمجھا؟ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں۔ آج بیٹھ کر ہم یہ تو کہتے ہیں ذرا یہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ فیس بک کا زمانہ ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ذرا پڑھ کر سنائیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کاش کبھی کوئی کہے بیٹھ کے مجھے یہ قرآن کا ترجمہ ذرا سنا۔ یہ بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کل تو گھروں میں ٹیلی ویژن پر صبح کو جو تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ ایک مرتبہ پورا قرآن سنے تو صحیح، دیکھے تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کیا خطاب کر رہے ہیں آپ کو۔ قرآن کی طرف دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن میں؟ ہم صرف یہ کہہ دیں وہ فلاں کافر ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ نصرانی ہیں، یہ بدبخت ہیں۔ بھئی ہم یہ دیکھیں اللہ نے جو قرآن میں نصرانیوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مشرکین کی، کافروں کی جو مذمت کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ ان کے غلط عقائد، ان کے افکار، ان کے غلط کردار کی وجہ سے مذمت کی ہے۔ یہ دیکھیں کہیں ہمارے اندر وہ افکار تو نہیں ہیں، کافروں والے نظریات تو نہیں ہیں، کافروں والا ہمارے اندر کردار تو نہیں ہے، وہی ہمارے اندر طریقہ، وہی روش، وہی رسومات تو ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی وہی ہو، ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو لہذا قرآن ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا پہلا معجزہ۔ یہ قرآن وہ سنتے تھے، روتے تھے، لہذا مومنوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ دوسرا قرآن کا معجزہ دیکھیں، دوسرا قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ یہ شاعر، جو شعراء تھے، شاعر حضرات، یہ شعر لکھتے تھے اور لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے۔ جب تک دوسرا شخص وہ شعر لکھ کر نہیں لگاتا تھا تو پہلا شخص وہ اپنے شاعری پر، اپنے شعر پر ناز اور فخر کرتا تھا۔ تو یہ رواج تھا شاعری پر، لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو سید رسول نے یہ سورت آپ نے اس خانہ کعبہ پہ نصب کروائی، ان شعراء کے قصیدوں کے نیچے، وہاں پر ان کے برابر میں وہ سورت لگوا دی گئی۔ جب ان بڑے بڑے جو بلاغت رکھنے والے، جو پی ایچ ڈی کے ماسٹر تھے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی کلام عرب میں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سورت جو ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مقابل میں کلام بنانے سے انہوں نے اپنے آپ کو عاجز پایا، تو ان میں سے ایک بڑے نے یہ لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔
گویا یعنی قرآن کی اس صورت نے اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کر دیا. جی یعنی قرآن ایسا معجزہ. دوسرا اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو قرآن کے مقابلے میں شاعری کوئی مقام اور حیثیت نہیں رکھتی. جو لوگ آج شاعری کو ایک اہمیت دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ شاعر کی شاعری پر دین کی بنیاد کو قائم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے، یہ ہمارے دین کے اساس اور بنیاد ہے. دین کی بنیاد شاعری پر نہیں ہے. شعراء اپنی شاعری میں جو اپنے جلوے دکھاتے تھے، اللہ نے وہ صورت نازل کی اور سید الرسول نے وہ کعبہ کی دیوار پہ نصب کرائی، تو گویا شعراء کی شاعری کو ایک مرتبہ ٹھکرا دیا گیا کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں اس شاعری کی کوئی حیثیت نہیں. دین شاعری پر نہیں ہے، دین مشتمل ہے قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک سیرت اور فرمان. دین اس پر مشتمل ہے. تو لہذا ہم کہیں کہ فلاں شاعر نے پڑھا، یہ شاعری ایسی ہے. شعر کی اپنی شاعر کی اپنی شعری ہوتی ہے جو وہ شاعری کرتا ہے، وہ ایک تخیل ہوتا ہے. کبھی وہ حق پر مشتمل ہوتی ہے شاعری، کبھی وہ جھوٹ پر ہوتی ہے جیسے عشقیہ شاعریاں ہوتی ہیں، یا کبھی وہ گمراہی پر شاعری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہے وہ عشقیہ شاعری جو جھوٹ اور گمراہی ان چیزوں پر مشتمل ہے. لہٰذا لیکن قرآن جب جھوٹ پر مشتمل ہے علیہ، قرآن تو سب حق ہے، قرآن تو سب سچ ہے. تو شاعری میں کبھی جھوٹ ہے، کبھی سچ ہے، کبھی گمراہی ہے، کبھی حق ہے. تو شاعری میں ہر چیز ہے لیکن قرآن میں سب حق ہے. قرآن کے مقابلے میں اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مقابلے میں اور جو بھی سامنے آئے وہ گمراہی. جو کلام ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے جتنی گفتگو ہو، وہ اگر قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک فرمان کے مقابلے میں اگر آ جاتی ہے اور ان دونوں سے ٹکراتی نظر آتی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو، وہ گمراہی بھی ہے، وہ بے دینی بھی ہے، وہ دین سے دوری کا نتیجہ. تو لہٰذا ہمارے لیے جو نجات ہے، جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے، وہ قرآن حکیم ہے یا پھر وہ پاک ہستیوں کا پاک کلام ہے. اسی پر مومن کی نجات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اس کے بعد آیہ مجیدہ، 3 آیات مجیدہ. آیت نمبر 4، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. لیکن اہل کتاب نے اللہ کے دین میں اختلاف نہیں کیا، یعنی مگر یہ کہ واضح دلیل پہنچ جانے کے بعد. یعنی پہلے یہ لوگ اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ جب تک ہمارے لیے واضح دلیلیں نہیں آئیں گی ہم اپنے سابقہ دین اور مذہب کو نہ چھوڑیں گے. جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ کے دین میں اختلاف کب کیا؟ واضح دلیلیں آنے کے بعد. کل یہود و نصارہ و مشرکین کفار بھی حق واضح ہونے کے بعد اللہ کے دین کو نظر انداز کر رہے تھے، حق کو قبول نہیں کر رہے تھے. اگر آج ہماری حالت بھی یہی ہو، ہم بھی حق واضح ہو جائے، علماء بیان کریں یا قرآن سے یا ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک فرمان سے
لیکن ہم ان کے سامنے اپنی بات کریں، ہم اپنے حوالے دیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، قرآن کی حیثیت ہے یا اہل بیت اطہار کے کلام کی حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ قرآن اور آل محمد کے کلام کے مقابلے میں جو بھی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے وہ باطل ہے۔ ہمارے لیے جو عقیدہ اور نظریہ اور کردار قابل قبول ہے، یا وہ قرآن کے مطابق ہو یا وہ پاک ہستیوں کے پاک کلام یا پاک کردار کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے باعث نہیں جاتا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر بآواز بلند سے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ قرآن کے مطابق دیکھنا چاہیے اپنے عمل کو، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی پاک سیرت۔ قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ بتائیں آپ نے یہ عمل کہاں سے کیا، آپ نے یہ عمل کہاں سے کیا؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کوئی عمل نیا بنائیں، جو اہل بیت اطہار نے اعمال بتائیں انہی میں ہماری نجات۔ اہل بیت نے سمجھا دیا، زندگی کا ایک ایک مسئلہ بیان کیا ہے محمد وآل محمد، حتیٰ کہ واش روم میں بیت الخلاء میں جانے کے آنے کے آداب تک ذکر کر دیے۔ ہمیں مسجد میں کیسے آنا چاہیے، مسجد میں کیسے بیٹھنا چاہیے، نماز کے کیا آداب ہیں، نماز کے بعد کے کیا آداب ہیں، جنازے کے ساتھ چلنے کے کیسے آداب ہیں، شادی بیاہ کے کیا آداب ہیں، زندگی گزارنے کے کیا آداب ہیں۔ ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آ رہے جو محمد وآل محمد کی پاک تعلیمات میں آداب نظر آتے ہیں، نہ ہمیں وہ جنازے میں نظر آتے ہیں، نہ وہ ہمیں مساجد میں نظر آتے ہیں، نہ وہ شادی بیاہ کی رسموں میں نظر آتے ہیں، نہ دیگر تقریبات اور محفلوں میں نظر آتے ہیں۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں۔ بھئی ہم اگر جعفری ہیں تو پھر اپنے اندر آثار جعفری پیدا کریں، امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے آثار کو لے کر آئیں، صرف نام کا جعفری ہونا کمال نہیں، کردار کا جعفری بنیں، دنیا والے کہیں کہ یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چلا جائے، مثال کے طور پہ کسی پارک میں چلا جائے، بیٹھا ہو، کسی کو کیا پتا کہ آپ شیعہ ہیں، آپ امام صادق کے چاہنے والے ہیں، وقت نماز ہو، مصلی بچھا کے آپ تربت رکھ کے آپ نماز ادا کریں، آپ کے طریقے اور نماز کو دیکھ کے وہ پہچان جائے اور بتائے یہ ہے تو نمازی لیکن آل محمد کا چاہنے والا، ایسا بنے۔ روزہ رکھیں اور آپ اپنے وقت پہ افطار کریں، پتہ چلے۔ جب میں روزہ ہی نہیں رکھوں گا کسی کو کیا پتا، یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا کافر ہے جو ماہ رمضان کے دن میں بھی یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے۔ نماز کا وقت تو ہم نماز نہ پڑھیں، قرآن سے ہماری رغبت نہ ہو۔ 5ویں آیت مجیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہ یہودیوں، نصرانیوں، کفاروں، مشرکینوں، کائنات میں جتنے لوگ بھی ہیں، اللہ کیا فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ انہیں تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے، اور کمال اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پس نہایت درست اور صحیح دین ہے۔ یعنی جب نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو گے، اللہ فرماتا ہے یہی راہ مستقیم اور درست راستہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں،
قرآن ہماری زندگی میں صرف کیا قرآن پہ ایمان رکھنا ہے ہمیں؟ کیا صرف قرآن پہ ایمان رکھیں؟ کہنے والے دیکھیں مثال کے طور پر بندہ کہے کہ بھئی ڈاکٹر شفقت صاحب بھئی ماشاءاللہ کمال کے ڈاکٹر ہیں، ان کو تجربہ ہے، ان کا نام لے اور ان کی بات کرے، لیکن جب ان کے پاس جاتا ہے جن چیزوں سے وہ کہتے ہیں پرہیز کرو، پرہیز نہیں کرتا، وہ جو دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا۔ اب کیا اس کو یہ جو ڈاکٹر صاحب کی کہتا رہے لا وہ کمال کے ڈاکٹر ہیں، جب ان کے نسخے پہ عمل نہیں کر رہا ہے، جب پرہیز پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی قرآن کریم میں یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو صرف تم یہ نہ کہو کہ فلاں بڑا مومن ہے اور فلاں بڑا مومن ہے۔ مومن آپ لوگ کہہ رہے ہیں فلاں بڑا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میری نگاہ میں جو سیدھے راستے پر اور صحیح راستے پر ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ نمازی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دی ہے، ختم۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جس کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں ہے، سورہ البینہ کی یہ 5ویں آیت یہ پکار کے کہہ رہی ہے تو جتنا بڑا اپنے آپ کو مومن کہلائے، تو اپنے آپ کو جتنا بڑا بھی تو اپنے آپ کو آل محمد کا حقدار کہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یاد رکھ میری نگاہ میں نہ تیرا عمل درست ہے نہ تیرا راستہ درست ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا دیکھیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہوں گے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اللہ فرماتے ہیں یہی راستہ صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ نماز اور زکوٰۃ والا۔ جس بندے کے اندر نماز ہی نہیں ہے، آج وہ نمازیوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ، کتنے افراد ہیں معاشرے میں خود نماز کے نزدیک نہیں جاتے، نماز کے ارکان کا پتہ نہیں ہے، نماز کے احکام اور مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور وہ علی والوں کو مسلمانوں کے بارے میں نمازیوں کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ جیسے جنت انہوں نے تقسیم کرنی ہے، جنت کے وارث وہ ہیں۔ لہذا تو اس آیت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ صرف زبانی دعوے نہیں چلیں گے، بلکہ پاک کردار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ پاک کردار نماز کے ساتھ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو گویا پہلی چیز کیا کہا، یعنی اس میں عبادت اللہ کی کرو۔ اس آیہ مجیدہ میں گویا شرک سے باز رکھنے کی نصیحت کی گئی، مشرک نہ بنو، عبادت اللہ کی کرو، غیر خدا کی عبادت نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ عبادت، خود سجدہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی مقدس مقامات کی تعظیم اپنے مقام پر واجب ہے، جو ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے، ان کا احترام، ان کی تعظیم اپنے مقام پر واجب ہے، وہ اپنے مقام پر۔ اسی طرح شبیہات، ان کی تعظیم اور ان کا احترام اپنے مقام پر واجب ہے، لیکن ان کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ وسائل الشیعہ میں ایک روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، یہ روایت علم رجال کے مطابق معتبر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
گویا اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بات تو نماز جو ہے وہ اہم رکن ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ یہاں پر جو ہے ہم اس آیہ مجیدہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ آج نماز کے بارے میں ایک روایت پر اتفاق کرتے ہیں، روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ آپ فرماتے ہیں لسان وحی سے، اسی روایت کو جناب فاطمہ زہرا نے بھی نقل کی، اللہم صلی علی محمد۔ اسی روایت کو ہمارے دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بھی نقل کی، یعنی اہل بیت کی نگاہ میں یہ روایت بڑی محبوب ہے، جناب سیدہ کی نگاہ میں یہ روایت بڑی محبوب ہے، اور رسول اللہ نے بیان کیا روایت کیا؟ سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کو معمولی سمجھتا، پڑھنا نہیں، استغفر، ایک لفظ کو اگر عمدن بدل دے تو یہ بھی جھوٹ بن جائے، یہ بڑی شرعی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو نماز کو معمولی سمجھے، نہ پڑھنا تو اور بڑا گناہ ہے۔ جو نماز کو معمولی سمجھے، معمولی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھیں لیکن وقت پہ نہ پڑھیں، موبائلوں میں گیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، موبائلوں کے اوپر موویز دیکھ رہے ہیں، موبائلوں پر ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں، ہم دوسری دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ان کو اہمیت دے رہے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں۔ اگر ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں، اگر آپ کا کسی نے قرض دینا وہ وقت پہ نہ دے، آپ کیا ہوں گے؟ غضبناک ہوں گے، آپ لوگ ناراض ہوں گے۔ بھئی اگر آپ کے حق میں کوتاہی کرے تو آپ ناراض ہیں، کیا اللہ کو حق حاصل نہیں ہے جو پوری اپنی نعمات سے آپ کو نواز رہا ہے، آپ کی زندگی کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا ہے، اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں، اس کا حق ادا نہ کریں جو نماز اس نے فرض کی ہے، کہ وہ ہم پر ناراض نہ ہو؟ تو لہٰذا سید رسول فرماتے ہیں جو شخص نماز کو معمولی سمجھتا ہے، پروردگار اس کو 15 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے، 15 بلا نماز کو معمولی سمجھنے میں، جن میں سے پہلی سید الرسول فرماتے ہیں جن میں سے 6 بلائیں اس کو اللہ دنیا میں عطا کرے گا، 6 بلائیں، جو زندگی میں اس کو 6 بلائیں ملیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پہلا، اس کی زندگی کم ہو جائے۔ یہاں پر بعض لوگ ایک تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے بے نمازی لوگوں کو دیکھا، ان کی زندگی 60 سال 70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال ہے، ہو سکتا ہے 90 سال بھی ہو، لیکن آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ اس کی زندگی لمبی ہے؟ اگر وہ نماز پڑھتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی 150 سال ہوتی ہے، یعنی جو اللہ اس کو زندگی لمبی دینا چاہ رہا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اگر وہ 60 70 سال کا مرے، 80 سال کا مرے، اور اگر نمازی ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہوتی۔ اس چیز کو انسان معیار نہ بنے، تو لہٰذا سید اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ کم ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی، یعنی اس کی زیادہ جرائم اور گناہ ہوئے تو پھر اس کی زندگی جوانی میں بھی اس کو موت آ سکتی ہے، اس کو چڑھتی جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کی عمر جو ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ دوسری جو مصیبت دنیا میں، سید الرسول فرماتے ہیں اس پر رزق کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہاں پہ بھی وہی سوال کہ بہت سارے ایسے بے نمازی ہیں جو رزق حاصل کر رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ اتنا پا رہے ہیں جتنا اللہ ان کو دینا چاہتا تھا؟ اگر نماز پڑھتے تو جو آج ان کے اوپر راحت ہے، آسائش ہے، آرام ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو رزق ملنا تھا وہ رزق ان کے اوپر دروازہ بند کر دیا۔
لہٰذا نماز نہ پڑھنے سے سید رسول فرماتے ہیں رزق کا دروازہ اس کا رزق کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تیسری چیز سید رسول فرماتے ہیں جو مصیبت آتی ہے بے نمازیوں پر وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی علامتیں اس کے چہرے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی علامتیں اس کے چہرے سے وہ نور ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ نیک لوگوں والے اس کے چہرے پہ وہ نور نہیں رہتا۔ یہ فقط نمازی انسان کے چہرے پہ وہ نور رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے چہروں پہ وہ وجاہت، وہ صباحت وہ نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، شرارت نظر آتی ہے آنکھوں میں، چہرے پہ شیطانیت نظر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے دین کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے فرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ کیسے اپنے نور سے، اپنی رحمت سے ان کے چہرے کو نورانی کرے، ان کے چہروں میں جو ہے وہ دوسروں کو انس اور محبت پیدا ہو۔ جب یہ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں جھکاتے تو اللہ بھی ان کے چہروں پہ وہ نور اور وہ خوشبختی کے آثار ظاہر نہیں کرتے۔ تو گویا جتنا اللہ کے سامنے سجدے کے لیے سر جھکائیں گے اتنا مہربان اللہ چہرے پہ نور اور برکت عطا کرے۔ اس لیے ملتا ہے کہ بعض لوگ جب میدان قیامت میں آئیں گے ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ پوچھا جائے گا کون ہے یہ جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ اوصیاء ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خالصتاً سجدہ کرتے تھے۔ یہ ان سجدوں کے نشانات سے آج ان کے چہروں سے وہ نور نکل۔ تو لہذا تیسری مصیبت یہ ہے کہ ان کے چہروں سے نور ختم ہو جائے۔ چوتھی فرمایا جو بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ اس کا کوئی اجر ملے گا۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا جو نماز کو معمولی سمجھے، نماز معمولی سمجھے یہ کہ نماز نہ پڑھے، اس کا نہ کوئی عمل قبول ہے نہ اس کو کوئی اجر ملے۔ یعنی اب میں اس کی تھوڑی وضاحت اس طرح کروں، نماز نہ پڑھے اب چاہے وہ حاجی ہو، نماز نہ پڑھے چاہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، نماز نہ پڑھے چاہے وہ خمس دینے والا ہو، نماز نہ پڑھے اللہ کے نام پہ خیرات کی دیگیں پکانے والا ہو، نماز نہ پڑھے وہ اپنے گھر میں فرش عذاب بچھانے والا ہو، نماز نہ پڑھے کوئی بھی اس کا عمل قبول نہیں۔ رسول اللہ فرما رہے، رسول اللہ نے فرمایا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حج اس میں ہے کہ نہیں؟ زیارات اس میں ہے کہ نہیں؟ عزاداری اس میں ہے؟ نیاز اس میں ہے؟ یہ سارے اعمال ہیں۔ لہٰذا اپنے ان قیمتی اعمال کے ثواب سے محروم نہ ہوں جو اللہ نے عزاداری آل محمد کے اوپر بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ مومن جس کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس کے یہ فرش عذاب بچھائے یا وہ بچھانے کا وسیلہ اور سبب بنے۔ لیکن ایسا نہ ہو میرے دوست کہ تیری اس غفلت کی وجہ سے تو اس عزاداری کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ نماز کو بھی اپنے وقت پہ ادا کر، ان کے مقصد کو بھی یاد رکھ اور ان کی مظلومیت کو بھی یاد رکھ۔ سچا عزادار وہی ہے، سچا نمازی وہی ہے جو ان کی مظلومیت کو یاد رکھے، اور سچا عزادار وہی ہے جو ان کے مقصد کو یاد رکھے۔ وہی مومن کامیاب ہے جس کے دامن میں مقصد بھی ہو اور ان کی عزاداری بھی ہو، وہی مومن کامیاب۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی اجر ملے گا، چاہے جتنے بڑے بڑے اعمال کر لے، روک دیا جائے گا، ان تمام اعمال کا ثواب روک دیا جائے گا جب تک وہ اپنی اس نماز کے عذاب کی تکلیف کو برداشت نہ کر لے گا، اس وقت تک اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب روک دیا جائے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، خود قرآن کریم میں اللہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا متقی کون ہوتا ہے؟ جو واجبات کا پابند، جو حرام کاموں سے اجتناب کرے، وہ متقی۔ جو متقی نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو نمازی نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پانچویں چیز
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہوگی، چاہے وہ گھر کرے، چاہے وہ کعبے کی غلاف کو پکڑ کے کرے، چاہے وہ امام کے روزے کے نیچے کرے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہ ہوگی، کہیں پہ بھی کرے۔ اور نمبر 6 سید الرسول فرماتے ہیں اگر نیک لوگ اس کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا بھی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ نیک لوگ جا کے آیت اللہ سستانی سے دعائیں کرائے، کسی بڑے اور فقیہ اور عالم سے کرائے، کسی اور اپنے چاہنے والے مرشد پیر سے کروائے، امام فرما رسول اللہ فرما اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں گی اگر وہ نمازی نہیں۔ نماز اس قدر اہم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور یہ کیا تھا، یہ 6 مصیبتیں سید الرسول فرماتے ہیں جو دنیا میں آئیں گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں جو موت کے وقت آئیں گی بے نمازی کو۔ پہلی سید الرسول فرماتے ہیں وہ ذلت اور خواری کی موت مرے گا، ذلیل اور رسوا ہو، لوگوں کے لیے عبرت کی جا بن کر ہو، ایسا بے نمازی انسان۔ دوسرا آپ نے فرمایا بھوک کی حالت میں مرے گا، یعنی وہ جتنا بھی کھانا کھا لے اس کے اندر بھوک کی تڑپ ہو، ہائے بھوک، بے نمازی انسان بھوک کی حالت میں مرے گا۔ تیسرا سید الرسول فرماتے ہیں پیاس کی حالت میں مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اور روایت کے جملے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو دنیا جہاں کی نہروں کے پانی اس کو پلا دیے جائیں تب بھی وہ شدت پیاس کو محسوس کر کے ہائے پیاس کہہ کر مرے گا۔ دنیا کے تمام پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتے جو بے نمازی۔ اس کے بعد یہ 3 مصیبتیں کس وقت ہیں؟ موت کے وقت۔ سید الرسول فرماتے ہیں وہ 3 مصیبتیں جو اس کو قبر میں آئیں۔ فرماتے ہیں پہلی چیز ایک فرشتہ جو آ کر قبر میں اس کی سرزنش کرے گا اور اس کو فشار دے گا، اس کو عذاب دے گا، اس بے نمازی کو اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ جو اس کو عذاب دے گا اور اس کی سرزنش کرے، اس کو ملامت کرے۔ دوسرا سید الرسول فرماتے اس کی قبر تنگ کر دی جائے، فشار قبر، بے نمازی انسان۔ تیسرا سید الرسول فرماتے اس کی قبر اندھیری اور ہولناک ہو جائے گی۔ آج ایک گھر میں لائٹ نہ ہو تو انسان خوف سے ڈرتا ہے، انسان اندھیرے میں قبرستانوں کی طرف سے گزرنے سے بھی انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ ذرا خود سوچیں، فکر کریں اس وقت کیا حالت ہوگی جب قبر کی تاریخ اور بند کوٹری میں ہم ہوں گے۔ وہاں پر اگر نور ہوگا تو وہ اعمال صالح کا ہوگا یا نور ولایت محمد والے۔ اپنی قبر کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی قبروں میں یہ نور آ سکے، ورنہ تاریک اور ہولناک قبر ہوگی، وہاں پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جب انسان قبر میں روئے گا اس وقت قبر کے کونے سے آواز آئے گی اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس دنیا میں تمہیں رونا تھا وہاں پر تو تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی جوانی کو عیاشی کے نام دے کر تم نے تمام حرام کاموں کو انجام دیا، اور تم یہاں پر اب رو رہے ہو۔ اس دنیا میں تمہیں رونا تھا اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر۔ تو لہٰذا یہ 3 کام، یہ 3 مصیبتیں جو قبر میں آئیں گی، سید الرسول فرماتے ہیں 3 مصیبتیں جو قیامت کے میدان میں، 3 بلائیں میدان قیامت میں جو آئیں گی بے نمازی میں۔ فرماتے ہیں پہلی، جب حساب کے وقت وہ جا رہا ہوگا میزان پر حساب کے لیے تو فرشتے اس کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہوں گے اور پورا میدان محشر اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کو قیامت والے دن ان کے بالوں سے، آگے کی طرف سے، پیشانی کی طرف سے، ان کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے گھسیٹ کر ان کو لے کے جایا جا رہا۔ اور یہ قرآن کی آواز ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے سنا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے
اور قدموں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ مجرمین جو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو لہٰذا بے نمازی انسان کو فرشتے حساب کی طرف کھینچ کر لے کے جائیں، اور پورا میدان محشر یہ منظر دیکھے گا۔ سید الرسول فرماتے ہیں دوسرا، اس کا حساب بھی سختی سے ہوگا، پہلے بھی سختی سے جائے گا اور حساب بھی سختی سے ہوگا۔ تیسرا، سید الرسول آخری فرماتے ہیں اللہ اس پہ نظر رحمت نہ کرے گا، نہ اس کو اللہ پاک اور پاکیزہ کرے گا، یعنی اسی حال میں وہ جہنم کے شعلوں میں جلتا اور مرتا رہے۔ پروردگار سے دعا ہے بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔